ابھی بھی گزرا واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اللہ روکتے ہیں۔ اب آگے اس کی نظیر پیش کر دیا، نظیر اللہ دینے پر آ جائے تو طالوت غریب آدمی تھا، اللہ نے اس کو بادشاہت دے دیا۔ سمجھ میں گئے جی؟ اللہ یقبض و یبسط، تو گویا کہ قبض اور بسط کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا کہ اللہ دینے پر آ جائے تو ایک غریب آدمی کو کیا بنا ہے بتاؤ جی؟ بادشاہ بنا گیا۔ اور یہ قوم کا جو ہے غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، قوم سے بھی کمزور آدمی تھا، اس لیے تو بنی اسرائیل نے جی اعتراض کیا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا منظر جو ہے تم اپنے ذہن میں رکھو، تھوڑا سا۔ موسیٰ علیہ السلام کے میدان تیہ میں عمالقہ کے ساتھ جو جہاد کا حکم تھا، تو اس میں انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، وہ جہاد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت ان پر دے مار دیا اور وہ میدان سینا میں، میدان تیہ میں خاک چھانتے رہے، کہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک حالات بنی اسرائیل کی ٹھیک رہے، ٹھیک ٹھاک بنی اسرائیل کی حالت رہے۔ پھر ایسے ہو گیا کہ طالوت نامی بادشاہ، جالوت نامی آدمی، جالوت جو عمالقہ میں سے تھا اور بڑا انتہائی ظالم جابر آدمی تھا، اور بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر کے تورات بھی اٹھا کر کے لے گیا۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ اور ان کے بچوں کو بھی لا کر کے اپنا غلام بنا لیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو بھی، اور ان کے گھروں کو پر بھی قبضہ کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ گویا تتر بتر کر دیا بنی اسرائیل۔ کس نے؟ جالوت نے۔ کب کہ میدان تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد چونکہ نافرمان قوم تھے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے مسلط کر دیا جالوت کو۔ جالوت نے ان کی مقدس کتاب تورات کو بھی اٹھایا، سارا لے گئے۔ نہیں سمجھ میں؟ وہ تابوت بعد میں آ گیا نا، اس میں بقیہ من آل موسیٰ، کچھ تورات کی تختیاں، باقی پورا اور جو عزیر علیہ السلام وہاں آگے کو واقع آئے گا اسی سورہ بقرہ میں، تو عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تھا نا، جوان گیا تو اس کو تورات پوری یاد تھی۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو وہ جب زندہ ہو کر کے 100 سال بعد 100 عام میں اٹھے تو اس کو تورات شریف یاد تھی، تو انہوں نے سنایا تورات۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب ان کو ہوش آ گیا، جب مار پڑ گئی بنی اسرائیل کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وقت کے نبی شمیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، یا حزقیل اور کوئی نبی تھا اللہ جانتا ہے، ان سے فرمائش کی کہ حضرت ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ جا کر کے جالوت کے ساتھ لڑیں۔ پہلے ہم نے ترک جہاد کر کے نقصان اٹھایا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے کوئی بادشاہ مقرر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ وقت کے نبی نے کہا کہ دیکھو بھائی، سوچ لو، تمہارے ماضی گواہ ہے، تمہارا ماضی گواہ ہے، چون چرا گواہ ہے کہ تمہارے پر جب جہاد فرض ہو جائے تو تم نہیں کرو گے۔ دیکھ لو ذرا،
سابقہ جو ہے جب موسیٰ نے فرمایا بقرہ ذبح کرو، تم نے چون چرا کیا. کوئی حکم آ جائے بنی اسرائیل نے چون چرا ہی کی ہے، تم دیکھ لو. انہوں نے آگے علت نکالنے کی کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم گھروں سے بھی الگ کیا گیا ہے، ہمارے بچوں سے بھی الگ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، عورتیں بھی کچھ اغوا کر کے مال منال سارا بھی لے گیا، اور اسی طرح سے جو ہے مقدس کتاب ہے وہ بھی لے گیا ہے، تو تقاضا قتال کے جو اسباب ہیں وہ موجود ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم قتال نہ کریں گے. حضرت آپ کیوں جو ہے ہمارے اوپر شک کرتے ہیں، بلکہ ہم تیار ہیں. اچھا تم تیار ہے، چون چرا نہیں کرو گے، تو یہ باہم معاہدہ ہو گیا. اور پھر رب تعالیٰ سے مناجات کی ہوگی پیغمبر نے، تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا کہ تمہارے اوپر جو ہے بادشاہ مقرر ہے، اور وہ کون ہے؟ اب چون چرا پھر آ گیا. بنی اسرائیل کسی بات پر ٹھہرے ہوئے، اوہو یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو مال نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی. نہ مال ہے ان کے پاس اور نہ خاندانی طور پر. بعض نے تو خیر لکھا تھا وَكَانَ دَبَّاغًا یا کس طرح سے، واللہ عالم. بہرحال قرآن نے ابہام چھوڑا ہے، تو تم اس طرح سے گفتگو کر کے جو ہے اللہ کے مقدس بندے کو جو ہے متاثر کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اتنی بات ہے کہ ان میں سے مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ کم درجے کا کون؟ رب تعالیٰ نے جو ہے ایک بادشاہ کے اوصاف ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیا کہ وہ بادشاہ بسطۃ فی العلم ہے. نمبر ایک یہ کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اللہ کا اختیار ہے، جس کو بادشاہ چنے، جس کو فقیر چنے، یقذف ذو یبسط. ٹھیک ہے، تم چون چرا کرو، کرنا ایسا ہے کہ خدا پر اعتراض کرنا، ایسا نہیں کرو. نمبر دو، بظاہر سبب دو ہو سکتے ہیں کہ بادشاہ عالم ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک بات آج کر دیتا ہے کل ایک وہ ہو، یا تو میں نے غلط کر دیا اس کو چھوڑ دیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا جی. اور دوسرے کہ اگر عین وقت پر جو ہے بادشاہ کبھی آگے ہو کر کے امام بھی ہو سکتا ہے. اب امام ہوگا تو آگے نماز کیسے پڑھائے گا بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں آئے. خود اس کو نماز ہی نہیں آتا ہے تو بادشاہ بن سکتا ہے؟ 2 رکعت نماز نہیں پڑھا سکتا ہے تو وہ پورا خلیفہ امیر المومنین بن سکتا ہے؟ یہ بکواس اور یہ مذاق اور گپ شپ ہے. یہاں پر گپ شپ، یہاں تو ہر ٹالیشاہ لکڑشاہ بادشاہ اور امیر المومنین بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا میں نے کہا بتاؤ جی. ایک تو اللہ کا چناؤ، نمبر 2 بسطۃ فی العلم، نمبر 3 فی الجسم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جی واللہ یؤتی الملک، اللہ تعالیٰ اپنے بادشاہ جس کو دینا چاہے. پہلے استفاء ہے نا، چن لیا ہے اس کو. اور چوتھی بات ہے کہ اللہ چاہے تو جس کو بھی کرتا ہے. تمہیں جو ہے چون چرا کی مرض بیماری ہے، یہ چون چرا تم نہ کرو. اب مطمئن ہو گئے قوم. یہ حضرت اس کی علامت کیا ہوگی؟ ابھی تو بات سے کوئی علامت کیا ہوگی؟ کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے جس پر، اور میں علامت ہوگی اس کی. علامت یہ ہے کہ اس کا انتخاب بھی عجیب طریقے سے ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ اچانک بیٹھے بیٹھے جو ہے دیکھا جائے تو بکسا آ جائے گا، صندوق آ جائے گا، اور آ کر کے چونکہ بنی اسرائیل اب بے چین ہو چکے ہیں نا، مقدس کتاب بھی اٹھا لیا گیا، روحانیت ختم ہو گئی. اچانک ایک بکسا آ جائے گا، سمجھ میں کہ وہ ملائک اٹھا کر کے لے آئے. اس میں اب اختلاف روایات ہے. بعض کہتے ہیں کہ بیل لے کر کے، بیل پر لدے ہوئے تھا صندوق آ گئے. تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ساتھ وہ بیل لے کر کون آ رہا ہو، ملائک آ رہا، یا اس طرح دیکھتے دیکھتے ہوا پر جو ہے آ گئے وہ بکسا آ کر کے اٹھایا گیا. ہارون علیہ السلام کی پگڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مبارک پگڑی ہے، ساتھ ساتھ اس کی لاٹھی بھی ہے، ساتھ ساتھ تورات کی 2 تختیاں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قمیص بھی ہے، سمجھ میں گئے جی، وغیرہ وغیرہ. واللہ اعلم بحقیقت الحال. ٹھیک ہے جی. بات متعین ہو گئی. اب جاؤ جی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. جب تیار ہو کر کے لوگ لے کر کے گئے جہاد کے لیے، تو طالوت پر جو ہے الہام ہو گیا.
یا وقت کے نبی نے کہا کہ طالوت تم آگے جا کر کے ان سے امتحان بھی لینا ہے. وہ امتحان یہ لینا ہے کہ گرمی کا سیزن آگے نہر آ گیا. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، جیسے مجاہدین کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان کے یہ ٹریننگ کا حصہ تھا کہ وہاں جا کر کے ان پر یہ آزمائش آ گئی کہ پانی نہیں پیو، صرف اتنا کہ جتنا حلق تمہارا تر ہو سکے. یہ اللہ کی طرف جو ہے امتحان ہے. ٹھیک ہے. بعض نے خوب پیٹ بھر کر کے پی لیا، اور جب پی لیا تو پیٹ نہ پھول گیا اور پیاس رہ گئی، اور وہ پیٹ اس طرح جو ہے غبارے کی طرح ہو کر کے سارے نیچے جو ہے گر گئے. آگے ہم نہیں جا سکتے. وہ بزدلی کا پانی تھا، امتحان. اور 313 آدمی جو بدری صحابہ ہے ان کے برابر انہوں نے ایک چلو جو ہے اٹھا کر پی لیا، اور پی لیا تو ان کے لیے کیا بن گیا؟ کوشتہ بن گیا قسم کا. اور روحانی پانی تھی، آزمائش تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بیچ میں جو بزدل تھے وہ پانی پیٹ پھول کر کے وہیں رہ گئے، اور یہ آگے نکل گئے. چلتے 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 آج اس وقت داؤد علیہ السلام اور بھائی بھی داؤد علیہ السلام کے تھے، کمانڈر تھا. کمانڈر پتھر نے آواز دیا کہ اے داؤد مجھے اٹھاؤ، میرے ہی کے ذریعے سے تو جو ہے جالوت کو مار دے گا. اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا. دوسرے پتھر مجھے بھی اٹھاؤ. ٹھیک ہے. تیسرے پتھر باہر حل جا کر کے دیکھا تو جالوت وہاں سے آ رہا ہے اپنے غرور میں. یہ پیدل ہے اور وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اور سوائے یہاں پیشانی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ میں تمہیں مار دوں گا. تو مجھے کیسے مارے گا؟ میں تو اسلحہ سے لیس ہوں اور تو نہتا ہے. اچھا میں کیسے ماروں گا؟ اب دیکھو، اب جو پتھر پھینک دیا تو کیسا ہو گیا؟ ڈم بم ہو گیا. ادھر لگ گیا اور دھڑام سے نیچے گر گیا. فقتل داؤد جالوت. ٹھیک ہے جی. تو آگے داؤد علیہ السلام کہتے بنی اسرائیل میں سب سے پہلے لکھو داؤد علیہ السلام تھے کہ جس پر سارے بنی اسرائیل متفق ہو گئے، ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلے بادشاہ داؤد علیہ السلام تھے کہ جو نبی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے جمع کر. آگے داؤد علیہ السلام کا پتر جو ہے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا. ٹھیک ہے جی. یہ واقعہ اپنے ذہن میں. تو واللہ یقبض و یبسط کا نمونہ یہ ہے علم ترى، کیا تو نے پہلے علم ترى علم تعلم، یہ بھی علم ترى علم تعلم ہے. ترغیب الی الجہاد، اور نمونہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ بھی جو ہے فتح حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ علم ترى، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ الی الملا، ملا، ملا کا معنی ہے کہ ایسے لوگ جو مجلس کو بھر دیتے ہیں. ملا اور خلا جانتے ہو؟ ملا کا مطلب بھرنے. ایسے لوگ جو کہ مجلس کو اپنے عظمت سے، شہرت سے بھر دیتے. ایک ہی آدمی ہو تو گویا پورے مجلس میں بھر دیا. ملا. کیا غور نہیں کیا تو نے؟ الی الملا معنی اشراف، لوگوں کو، وزراء کو. یہ معنی بھی ہمارے استاد کہتے ہیں. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، انہوں نے کہا اپنے نبی کو، زیادہ راجع شمیل علیہ السلام تھے، ابعث لنا ملکان، ابعث لنا، جی ملک کی جمع کیا ہے بتاؤ؟ ملوک ہے. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ یاد رکھو کہ مغربی جمہوریت اور ڈکٹیٹر بادشاہی، شاہی نظام بھی کہتے کہتے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک قبیح لفظ ہے. جس طرح جہاد کو لوگوں نے کیا بنا لیا. سمجھ میں آ گئی؟ پچھلے سال رمضان میں جو ہے میں ایک پوسٹ میں نے دیکھا تو ایک مولوی صاحب سبیل الاسلام، اس کا ابھی میرا مرید ہے، استفادہ بھی کرتا ہے. اس نے جو ہے خلافت ملوکیت مضمون لکھ رہا ہے، لیکن وہ ملک کو جو ہے کوئی اچھا مجھے نہیں لگا.
میں نے اس پر کچھ لکھ دیا. اس نے آگے شروع کر دیا جی تو ایسا جاہل ہے، تمہیں کچھ نہیں ہے، تمہیں خلافت، اور وہ بولتا رہا. میں نے کہا میں بہت بڑا جاہل ہوں، مجھ سے بڑا جاہل ہے ہی نہیں، لیکن اس کا جواب دے دو. خیر آگے چلتے چلتے میں نے کہا مل فرق یا شیخ بین الخلافتی والامارتی. تو اس نے کہا خلیفہ جو ہے ملک نہیں ہو سکتا ہے، ملک خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا داؤد علیہ السلام تو ملک ہے، خلیفہ بھی ہے. تو پھر اب حافظ قرآن بھی تھا، پھنس گیا. تو پھنسنے کے بعد کہتا ہے میں تمہیں سمجھ بھی نہیں سکا کہ تو کس مسلک کا. میں پکا دیوبندی آدمی ہوں. چلتے چلتے آخری میں نے علت معلوم پر ہم آ گئے. تو میں نے کہا کہ آپ نے قاسم العلوم کی کتاب کوئی پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں الحمدللہ سب کچھ پڑھ لیا. میں نے کون سی کتاب پڑھ لی؟ کہتے ہیں آباد میں نے پڑھ لیا. تو میں نے پوچھ لیا، کہتے ہیں ہاں سب کچھ میں نے پڑھ لیا. تو میں نے تھوڑا سا اور پوچھ لیا تو انتہائی. میں نے کہا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اس نے کہا بہت آسان ہے. میں نے کہا آپ کا یہ ملفوظ جو ہے عجائب گھر میں رکھنا چاہیے کہ اب آدمی پھنس گیا، بری طرح پھنس گیا. جو بھی ہو میں آگے یہ کہوں گا کہ آب حیات کو یہ آسان کہہ رہا ہے. اور پھر میں نے کہا پہلے صفحہ پر کیا ہے، دوسری صفحہ پر کیا ہے، تیسری صفحہ پر کیا ہے، چوتھے صفحہ. اس نے مجھے آپ بتائیں، میں نے بتا دیا. اب وہ ڈر گیا کہ میں تو آج غلط آدمی سے ٹکرا گیا. اب اس نے فوراً کیا کیا کہ دوسری جانب پر میں بہت بڑی پوسٹ لکھ لیا کہ فیس بک کا ایک ساتھی، میری ملاقات ایک مولوی صاحب سے ہو گئی اور وہ بعد میں پتہ چلا، اور بڑا جو ہے صاحب نظر تھا، بہت بڑا مضمون. تو میں نے کہا کہ آپ کی جو ہے نوازش ہے تعریف کا، لیکن آپ نے یہ بات غلط کیا ہے. فیس بک پر اس طرح سے مضامین نہیں دیتے کوئی لوگوں کو. اس طرح سے آپ نے کیا لکھ لیا بتاؤ. تو خیر آخری میں اس نے یہ اقرار کر دیا کہ اس کو میں نے کہا اس طرح سے آئندہ نہ لکھو. ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کی ٹھوکر اور آپ کی غلطی کو پکڑ لے اور پھر فیس بک پہ ساری دنیا دیکھتی ہے. تو بادشاہت، اب تم نوٹ لکھو کہ بادشاہت اور خلافت عادلہ ظالمہ دونوں ہو سکتے. بادشاہ ظالم، بادشاہ عادل دونوں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. خلافت اور بادشاہت، خلافت اور بادشاہت دونوں جمع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. نبوت اور خلافت، نبوت اور بادشاہت دونوں جمع ہو جائے. جیسے کہ داؤد علیہ السلام. سمجھ میں گیا جی. اور ولایت اور خلافت دونوں جمع ہو جائے تو اس کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. خلافت دونوں، بادشاہت دونوں جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ جی؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں. ولی بھی ہو اور ساتھ ساتھ خلیفہ بھی ہو. تو خلیفہ شرعی اصطلاح ہے، خلیفہ بھی کہیں گے. وہ بھی مطلب یہ ہے کہ دیندار بھی ہو سکتا ہے اور مطلب عادل بھی ہو سکتا ہے، ظالم بھی ہو سکتا ہے. اور بادشاہ بھی عادل بھی ہو سکتا ہے اور ظالم بھی ہو سکتا ہے. یہ مفاہیم میں دوسرے پر یہ الفاظ اطلاق ہو سکتا ہے، مطلب اتنا زیادہ فرق ان میں نہیں ہے. اتنے آپ نے سمجھ لیا ہے. ایک دوسرے پر اطلاق ہو سکتا ہے. لوگوں نے دیکھو مودودی صاحب نے خلافت ملوکیت کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیل ہو گئے. مطلب ان کے نزدیک ملوکیت الگ ایک مضمون ہے، خلافت الگ ایک مضمون. لیکن یہ کہ خلافت عادلہ ہے، خلافت ظالمہ بھی ہے. اور اسی طرح جو ہے ملوک عزوز، بادشاہ بھی عادل ہوتا ہے اور بادشاہ کا اطلاق بھی ہوا ہے، ملک کا اطلاق، ملک الناس. سمجھ میں کہ جی ملوک، ملک، یہ عادل بادشاہ پر بادشاہت کا اطلاق ہوا ہے. بادشاہی کے لفظ کو جو ہے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے.
اتنی بات ذہن میں رکھو۔ اچھا، اذ قال لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمیں مقرر کر دیجیے گا ایک بادشاہ کہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ جہاد کے لیے امیر اور بادشاہ ہونا ضروری ہے۔ جو جہاد سے بھاگتے ہیں نا، وہ اس میں یہ شرط بھی لگاتے ہیں جہاد کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور بادشاہ ہونا چاہیے، اور بادشاہ نہیں ہے تو پھر جہاد بھی۔ جی اب یہاں ہمارے استاد زاہد الراشدی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلامی بادشاہ تو مغرب کا ٹٹو ہے، وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اسلامی بادشاہ تو کیا ہے جی، مغرب کا چاپلوس ہے۔ اب کوئی آدمی آپس میں مل کر کوئی امیر منتخب کر کے جنگ جہاد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ابھی تک ہم جو کر رہے تھے مثال کے طور پر، یہ جہاد شرعی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ جی، بتاؤ جی۔ شیرانی صاحب کے نزدیک یہ سارے جہاد فساد ہے، پہلے فتویٰ ہے اس کا، اور بڑا دلائل دیتا تھا وہ۔ اس نے ایک جگہ دلائل اٹھایا، اس نے کہا کہ یہ جو کشمیر تم فتح کرو تو پھر کیا کرو گے؟ سارے علماء بیٹھے ہوئے، اب کیا جواب ہے بتاؤ؟ ایک نے پوچھا اسلام نافذ کرے گا، اس نے ادھر پاکستان تمہیں ملا، ادھر نافذ کیوں نہیں کرتے ہو کہ ادھر کشمیر میں کرتے ہو؟ ادھر جو ملا ہے ادھر کیوں نہیں کرتے ہو نافذ؟ ادھر جب تم آزاد کرو گے، کر کے کیا کرو گے؟ اسلام نافذ کرو گے؟ تو سب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اسلام نافذ ادھر ہے نہیں نا، ہے تو علماء کیوں محنت کرتے کہ اسلام نافذ کرو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو پکی بات اسلام نافذ نہیں ہے نا، نظریاتی کونسل ہے، سارے لوگ محنت اسی لیے کر رہے ہیں۔ نافذ ہی ہے تو یہ سارے اسلامی جماعت کیا کر رہے ہیں؟ نافذ تو نہیں ہے، تو اب کشمیر کو لا کر ادھر کشمیری میں اسلام نافذ کرو گے، یا صرف آپ قطاع کے لیے لڑ رہے ہیں، صرف زمین کے لیے لڑ رہے ہیں تو نصاب و جہاد ہے؟ اس کا یہ سوال۔ ایک عالم نے جو ہے جواب دیا کہ اس نے کہا کہ مولانا صاحب، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں، مجاہدین جب یہ ٹکڑا لے لیں گے تو ان کی اس قربانی کی ہم آس لے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آگے انقلاب کے لیے راستہ کھل جائے گا اور انقلاب آ جائے گا۔ یہ جواب اس نے دیا، باہر سنا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ طالبان کی جہاد کے بھی قائل نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح سختی کرنا، داڑھی رکھو ڈنڈا لے کر کے، یہ بات بھی ہم نہیں مانتے۔ اس سے سارے دنیا طالبان کو ہڑپ ہوا، بعد میں ایسے ہی ہوا، اس کا یہ ذہن تھا شروع میں۔ جمہور جمعیت علماء اسلام سے ہٹ کر وہ کہتے تھے کہ یہ طالبان جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے۔ جمعیت نے خیر اس کو سائڈ پر کر دیا کہ اس کو فردی وہ تھا نظریہ تھا۔ تو مطلب اب آپ پر یہ سوال ہے کہ بادشاہ اگر نہیں ہے، وہ فرض کرو نہیں، فرض کیا نہیں ہے دنیا میں؟ اسلامی بادشاہ ہے، سعودیہ میں ہے، سعودیہ میں سب سے زیادہ فحاشی وہاں پر ہے یا نہیں بتاؤ؟ ٹھیک ہے، یہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند تحریک میں رومال تحریک چل رہی تھی، جاؤ تم افغانستان چلے جاؤ، عبید اللہ جاؤ ادھر جاؤ، تو دیوبند کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا اور دیوبند سے نکال بھی دیا تو عبید اللہ سندھی کدھر جاؤ استاد جی؟ اس نے کہا تم جاؤ افغانستان جاؤ، تمہارا ذہن ٹھیک ہے، تم جا کر کی کمیونسٹ جو لیڈر ہے دعوت دے کر کے ادھر جاؤ۔ انقلاب تھا نا، حضرت شیخ الہند کا یہ ذہن تھا کہ پوری دنیا پر اسلامی انقلاب آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ چلتے 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 روس تک پہنچ، فرانس تک پہنچ گئے عبید اللہ سندھی جو ہے، جا کر کے ایک میٹنگ ہو گئی۔ اب یہ نظام ہائے زندگی پر بحث ہو رہی ہے کہ کون سا نظام ہونا چاہیے، آپ نے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو عبید اللہ سندھی کو دماغ نہیں تھا جس طرح تک عثمانی صاحب کے ذہن میں دنیا ہے، وہ بھی ایسا جو ہے زبردست ذہین آدمی تھا، اور 6 مہینے میں پورا دورہ تفسیر پڑھاتا تھا، تفسیر کا بھی ماہر تھا۔ تو عبید اللہ سندھی نے کہا میں تمہیں دلائل دیتا ہوں کہ نہ کمیونسٹ ہو، نہ کیپٹلزم ہو، نہ سوشلزم ہو، بیچ میں ایک نظام ہو کہ جو سارے دنیا کے لیے لائق ہو۔
تو دلائل دے دیا کہ یہ زکوٰۃ ہوگا، یہ پیسہ اتنا حصہ نکلے گا، یہ پورا اسلامی جو اخلاق کا پورا نقشے جب پیش کیا تو وہ ہماری طرح لڑائی والے لوگ تو نہیں تھے، دانا لوگ تھے وہاں پر، سارے مطمئن ہو گئے، کہا یہ تو زبردست نظام آپ نے دے دیا، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں کہیں نافذ ہے؟ یہ سوال اٹھا ہے۔ عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میں نے مشرق کی طرف دیکھا تو کہیں در یتیم کا نظام نافذ نہیں ہے، مغرب کی طرف دیکھا نہیں ہے، شمال کی طرف دیکھا نہیں ہے، جنوب کی طرف دیکھا نہیں ہے، رونا شروع ہو گیا، اور اس وقت اس کے دماغ پر ٹینشن آ گیا کہ نمونہ ہی نہیں ہمارے پاس، خلفائے راشدین کے پاس کوئی اسلامی مکمل نظام نافذ ہو کہیں ہے؟ جی ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے اس کے دماغ پر ایک جھٹکا لگ گیا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب معذرت کے ساتھ زبردست آئیڈیا پیش کیا ہے آپ نے، لیکن اس کو ہم عالم پہ نافذ اس لیے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی نمونہ نہیں ہمارے پاس، سمپل نہیں، ابھی کوئی سمپل دکھاؤ، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اس کے بعد چل کر کے یہ امارت اسلامیہ قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اور کچھ عرصہ کے لیے قائم رہا، اور سارے دنیا میں جو ایک نمونہ، ایک عورت کو پکڑ لیا تھا، اور وہ عورت بعد میں کیا ہو گیا بتاؤ جی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ٹیم جاری، کوئی آدمی پیسے گرا ہوا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پھل فروٹ پکا ہوا ہے افغانستان کا، ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لگاتے پیچھے آدمی پہنچ گیا، ہاتھ کوئی لگا ہے پیچھے آدمی پہنچ گیا ڈنڈا لے کر کے، امر بالمعروف، اب نہ کوئی کیس درج کرنا ہے اور نہ کوئی خشخشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آدمی پیچھے آیا ہوا ہے نا۔ اب تھوڑے سے جو ہے لوگ تھے، اور اس نے پوری دنیا کو کیا کر دیا جی؟ ہلا کر کے رکھ دیا۔ تو خیر بہرحال کہ جہاد کے لیے جو امیر ہونا چاہیے، جہاد کے لیے بادشاہ، یاد رکھو کہ یہ اقدام کے لیے، اقدامی جہاد کے لیے، شاہ نذیر صاحب کا ذہن یہ اقدام کے لیے امیر ہو اور یہ کس کے لیے بتاؤ، لیکن ابھی ہم اقدامی پوزیشن میں ہیں یا ہم دفاعی پوزیشن میں؟ سارے دنیا نے جو مل کر جیسے ایک تھال کی طرف لوگوں نے دعوت دیا ہے، اس لیے سارے لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہے، تو ہم کس پوزیشن میں ہیں بتاؤ؟ چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے بوسنیا ہو، چاہے چیچنیا ہو، دنیا کا کوئی چپا دیکھو تو ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں یا اقدامی میں؟ دفاع کے لیے کوئی شرط نہیں سمجھ میں؟ دفاع کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ بادشاہ کا شرط ہے نہ امیر ہو تو بہتر ہے، اگر نہ ہو تو مطلب بیوی شوہر سے جو اجازت کے بغیر بھی لڑ سکتی، جیسے عافیہ صدیقہ نے جو ہے کام کیا، اسی طرح شوہر ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بیٹا باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کا ہاتھ آ جائے تو اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو شاہ نذیر صاحب کا ذہن یہ تھا کہ ہم دنیا میں اب کس پوزیشن میں بتاؤ؟ ہمارے بادشاہ جو ہے وہ بالکل غلاموں کی طرح ہے، کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، برائے نام ہے، بلکہ عوام سے بادشاہ زیادہ چمچے ہے یا نہیں بتاؤ؟ اور سارا عرب دنیا کا جو سونا چاندی تھا وہ چوس لیا ہے IMF نے۔ پہلے آدمی جاتے مزدوری کے لیے اور وہاں سے پیسہ کما کر کے آتے، ابھی وہاں سے ادھر دوسرے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو کچھ تھا وہ چوس لیا ہے، اور کچھ جو بچا کچا تھا وہ عرب نے اپنے شاہ خرچوں پر جو ہے خرچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب ذلیل و رسوا ہے۔ خیر ہم دفاعی پوزیشن میں، اس قال نبی اللہ مبعوث لنا مالکانا، مقرر کر دے ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کرے، ہمارا معاملہ منظم ہو جائے۔ قال حل عصیتم، امید غالب ہے، حل کیا امید غالب ہے، ان کتب علیکم القتال، اللہ تقاتلوا، کہ تم نہیں لڑو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمیں قید کیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی قید کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب قتال فرض ہو گیا ان کی کہنے پر، تولوا، فلما کتب علیہم القتال، ٹھیک ہے جی، نبیوں والا کام قتال بھی ہے، جب فرض کر دیا ان کو
فتولوا وہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے، واللہ علیم بالظالمین اگر اللہ تعالیٰ علیم ظالمین۔ اب تفصیل ہے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اوپر بات کی تفصیل ہے نا۔ نبی نے کہا ان کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر مقرر کیا ہے طالوت بادشاہ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا اچھا جی بنی اسرائیل میں دو قبائل تھے، دو قبائل بڑے بڑے، ایک یہودا کی نسل تھی بنی اسرائیل، سمجھ میں گئے جی؟ اچھا تو یہودا کی نسل سے جو ہے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ بھی وہاں ہو، نبی بھی وہیں سے ہو، جو دوسرا کوئی ہوگا اس کو ہم تسلیم، اور طالوت ان میں سے نہیں تھا، یہودا کی نسل میں سے نہیں تھا۔ قالوا انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک، کس طرح، انا بمانے کیف ہے، کس طرح سے کس کیفیت سے ان کو جو ہے ملک بادشاہت ہو سکتی ہے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، کیوں؟ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا کام ہے، وہ اس کے لیے جو ہے بادشاہت کے لیے کس چیز کو ضروری قرار دیتے ہیں بتاؤ؟ مال اور پیسوں، حالانکہ بادشاہت کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ادھر سے لکھا ہے وَكَانَ طَالُوتُ مِن سِبْطِ بِنْيَامِین، بنیامین کے اولاد میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور باقی بنی اسرائیل میں اولاد یہودا۔ اچھا فَإِنَّ اللَّهَ، اب جو ہے جواب ہے ترجیح طالوت کو بادشاہ اس لیے بنایا کہ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چن لیا ہے، اب انتخاب خداوندی پر تم اعتراض نہیں کر سکتے علیہ، اور وزادہ بسطۃ فی العلم، اس کو زیادہ کیا ہے بسطۃ پھیلاؤ علم میں، بڑا عالم ہے، دو ہو گیا، اور والجسم، اس کا جسم بھی بھاری ہے، اگر موقع آ جائے جنگ کی تو میدان میں لڑ بھی سکتا ہے، اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کو جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والا؟ واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم، ان آیات ملکی، قوم نے جو ہے اس کی نشانی کیا ہوگی بادشاہ منتخب ہونے کی؟ تو نبی نے جواب دیا کہ قال لهم نبی ان آیات ملکی ایاتکم تابوت، ایاتیکم التابوت، تمہارے پاس صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ مانا فیہ تورات، تورات کا حصہ ہوگا، یا کوئی روحانی سکون آپ کو ہوگا، من ربکم، پروردگار کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک، اور بقایات ہوں گے مما ترک، آل، یہ آل مقام ہے زائد ہے، بقیۃ مما ترک موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کی بقایات ہوں گے، سمجھ میں گئے جی؟ اور تحملہ الملائکہ، اس کو، اس صندوق کو اٹھائے ہوں گے ملائکہ، ہوا پر، ملائکہ انہوں نے نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ صندوق دیکھا، ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی ہے تمہارے بادشاہ بننے کی، ان کنتم مومنین، ٹھیک ہے جی؟ آگے مضمون متصل ہے، الگ ترجمہ اور ربط کی ضرورت نہیں، متصل مضمون پڑھو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب بادشاہ مقرر ہو گیا، کون ہو گیا جی؟ اور بادشاہ کی امارت میں آگے جو ہے حکم بادشاہ کا چلے گا، اور کمانڈر ان چیز کون تھا بتاؤ لڑائی کا؟ فلما فصل طالوت بالجنود، 70,000 آدمی تھے، جب الگ ہو گیا، جدا ہو گیا طالوت اپنے لشکر لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت نے فرمایا، اب یا تو ملہم من اللہ تھا، تو اللہ نے الہام کیا، دل میں ڈال دیا، الہام پر تو عمل کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، الہام ملزم نہیں ہے، جو اب صرف الہام نہیں تھا، ساتھ ساتھ اپنے الہام کو پیغمبر کے سامنے بتایا شمل ہے، اور اس نے اس کو کہا ٹھیک ہے یہی ہے،
پیغمبر کے تائید سے جو نہیں سمجھ میں آ جی. اور یا یہ ہے کہ پیغمبر نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس طرح سے ان کا امتحان لے لو. مبتلیکم بنہرین، یہ نہر کہاں تھی؟ بین اردن و فلسطین، کوئی نہر تھی. پس فمن شرب منہ، پس جو پیے گا اس نہر سے زیادہ، فلیس منی، معنی یہ ہے کہ وہ میرے جماعت میں مجاہدین میں سے نہیں چل سکے گا. اور وہ من لم یطعم ہو، جو نہیں چکے گا، ٹھیک ہے، من لم یطعم ہو، وہ نہیں چکے گا تو فإنہ منی، وہ میرے جماعت میں ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں رخصت ہے کہ جو آدمی بھرتا ہے غرفتاً چلو بیدہ، الا من اغترف، جو بھرتا ہے غرفتاً چلو بیدہ، ہاتھ سے، اور پیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مجھ سے ہوگا. فشربوا منہ، پی لیا خوب ناقص لوگوں نے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. 313. افلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، آگے تجاوز کیا، اچھا ہوا مانا طالوت، اور والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، معہ مانا طالوت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، کامل اور ناقص سب کے سب آگے بڑھے. قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، بزدلی چھا گئی انہیں، اب ہمیں کوئی نفی جنس کے لیے، لا طاقت لنا، لا من طاقت، اب کوئی ذرا برابر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ آج کے دن ہم جالوت کے ساتھ لڑ سکے اور اس کے لشکر کے ساتھ. قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو کامل تھے، یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی ملاقات کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا، کم من فیاتن قلیلتن، بہت سارے جماعت جو کم ہے شمار میں، غلبت غالب آ چکی ہے ماضی میں، فیاتن کثیرتن، بہت سارے جماعتوں پر، باذن اللہ، خدا کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت و جنودہ، جب یہ ظاہر ہو گئے، ولما برزوا مانا سامنے ہو گئے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے ظاہر ہو گئے. آداب جہاد بھی یہاں ذکر ہے. دعا ضروری ہے جہاد میں، اپنے طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. طاقتوں سے جو ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے، انسانی طاقت سے کوئی مدد نہیں، وہ فتح نہیں، شکست نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگارا انڈیل دے، ہمارے اوپر ڈال دے، علینا صبرا، صبر کا برتنا فارغ کر دے، وثبت اقدامنا، اور ٹھہرا دے ہمارے قدموں کو زمین پر، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر دے کافر قوم پر. فہزموہم، پس انہوں نے طالوت اور جالوت اور ان کے، طالوت اور مومنین نے جالوت اور ان کی لشکریوں کو شکست دے دیا، لیکن دے دیا باذن اللہ، خدا کے حکم سے. تفصیل کیا ہے؟ تفصیل ہے وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا ہے جالوت کو. نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ افسوس کرنا کہ ہائے فلاں آدمی کو جنت پہنچا تو بہت اچھا ہوتا. سمجھ میں آ گیا جی، اس کو تو جہنم پہنچانا ہے، اس کا ٹھکانہ کدھر ہونا چاہیے؟ جہنم میں. ٹھیک ہے. نبیوں والا کام، نبی والا کام جو قتال بھی ہے یا نہیں بتاؤ تو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ثمرہ قتال ہے. قتال کا ثمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دیا. لم یجتمع لأحد قبلہ، جلالین نے کہا کہ بادشاہت بھی ہو اور نبوت بھی ہو، داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی کے پاس یہ جمع نہیں ہو گئی. اچھا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو دیا بادشاہی، والحکمت اور نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، ان کو سکھایا جو اللہ چاہتے تھے وہ سب کچھ.
آگے مشروعیت جہاد کی حکمت بیان کیا ہے. جہاد تو تخریب بلاد اللہ ہے، تعذیب عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا ہے. کیا حکمت ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ دفع نہ کر دے لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض لوگوں سے بعض کو اگر دفع نہ کر دے تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پیدا ہوتا کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فضل والے تمام جہانوں پر، اس لیے جہاد کو مشروع کیا ہے. آگے پیغمبر علیہ السلام کی اس بات نبوت، طالوت اور جالوت اور یہ قصے، اس وقت پیغمبر علیہ السلام وہاں تھے؟ بتاؤ نہیں. اور وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پر وحی ہو رہی ہے، تو جس پر وحی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ اللہ کا رسول ہوتا ہے. فرمایا تلک آیات اللہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، نتلوہا، ہم پڑھ کر کے پڑھتے ہیں آپ پر، علیک، آپ کے اوپر، بالحق، سچائی کے ساتھ. اور جس پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائے سچائی کے ساتھ، اللہ کی آیات پڑھی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ رسول ہوتا ہے. یہ سارے رسول ہے. وَإِنَّكَ، بے شک تو، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. سمجھ میں گا جی؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ ابھی تو ہے بہت. جی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، آپ بھی سب رسولوں میں سے، لیکن رسولوں میں باہم آپس میں تفاوت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے فضیلت دیا بعض کو، عَلَى بَعْضٍ، بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ نے کلام کیا ہے. بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ ان کے پاس جو روح القدس لا کر کے، بعض سے مراد. اور اکثروں کی رائے ہے بعض ملا، بعض سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ، پہلا نمونہ، من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے ملک کے بات کی ہے، آمنے سامنے بات ہوئی ہے. بتاؤ، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے انہی دنیاوی آنکھوں سے آپ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ راجح قول ہے کہ نہیں دیکھا ہے. تھانوی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے. سمجھ میں آ گیا جی؟ قیامت کے دن جو ہے انشاءاللہ العزیز دیکھ لیں گے رؤیت باری تعالیٰ. رؤیت باری تعالیٰ کا فی نفسی ممکن ہونا اور واقع ہونا الگ دو مسئلے، اس جہان میں اور اس جہان میں. نہیں سمجھ میں آ جائے؟ اس جہان میں اور اس جہان. اس جہان میں ممکن ہونا، واقع ہونا ممکن ہے، واقع نہیں ہے. اور اس جہان میں ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہوگا. اور بلکہ سب سے الذ چیز جو ہے رؤیت الہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، معتزلہ اس کو محال سمجھتے، تو اب یہاں معنی ہوگا کہ منہم من کلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے بغیر واسطے ملک کے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو کئی درجوں میں بلند کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور ہم نے دیا عیسیٰ بیٹا مریم کو. قرآن کریم زیادہ زور لگاتا ہے ولدیت جو ہے، ولدیت انبیاء علیہ السلام کی کسی اور نبی کی ولدیت ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ زوردار لہجے میں کس کی کیا ہے بتاؤ تو؟ عیسیٰ. اس لیے یہاں تین عقیدے یہاں پر ہے، آپ ذہن میں رکھو. یہودیوں نے کہا کہ جی عیسیٰ ولد الزنا ہے، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وصلو. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ مردوں کو زندہ کرتا اپنے سحر اور جادو کی وجہ سے، اور بیمار کو اپنے جادو کی وجہ سے. ٹھیک.
اور پرندہ بنا کر کے پھونک کر کے اس کو اڑاتے تھے، سب کے سب اپنے، اور خود بھی تو اڑ کر آسمان میں، تو یہ سب وہ کس پر معمول کرتے ہیں جی؟ اور عیسائی کہتے ہیں، عیسائی وہ ابن اللہ ہے جی، ابن اللہ ہے۔ تو اس دونوں مذہبوں پر تردید ہے کہ وہ آتے ہیں اللہ کا پاکیزہ پیغمبر ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا، وہ آتے ہیں عیسی ابن مریم البینات، واضح معجزات ہم نے دیا، وَأَيَّدْنَاهُ، ان کو ہم قوّيْنَاهُ، مضبوط کیا، بروح القدس، بروح اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ بات سنو، پہلے قصہ کس کا چل آ رہا ہے بتاؤ؟ اور انہوں نے کیا کیا بتاؤ؟ جہاد۔ تو جہاد کی مشروعیت کے لیے ایک وجہ کیا ذکر کیا کہ اگر جہاد فرض نہ ہو تو زمین پر کیا ہوگا جی؟ فساد ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کان الناس امۃ واحد پہلے ذکر کیا، لوگ سب ایک جماعت، اور اس میں اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو کر کے جی اختلاف ہو گیا، بعض ماننے والے ہیں اور بعض نہیں ماننے والے، انکاری ہے۔ کس کے انکار کرتے ہیں جی؟ کس کا انکار کر دیا؟ اللہ کا انکار کر دیا، یا کلام کا، سورہ بقرہ فاتحہ کے ساتھ لگا رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا انکار کر دیا، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کا بھی انکار کر دیا۔ تو ان سب کے انکار کو ختم کر کے کتاب اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت، اگر رسالت کی حفاظت اور سب کی حفاظت کے لیے کیا فرض ہے بتاؤ تم؟ تو اس مضمون کا وہ ربط جو ہے اول صورت کے ساتھ بھی ہے اور ابھی قریب قریب مضمون کے ساتھ ہے۔ کیا میں نے کہا بتاؤ تم؟ کیسا ربط ہو گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا جی، اب رسول تو سارے آ گئے، اب قتال اگر اللہ چاہے تو قتال نہیں ہوا، تو قتال نہ ہو، سارے تو قتال کیوں ہوتا ہے بتاؤ جی؟ اختلاف ہوا ہے، اختلاف ہو کر کیا کیا لوگوں نے بتاؤ، کس کا انکار کیا؟ سمجھ میں گیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی ہدایت تھی، ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، اس ہدایت کی حفاظت کے لیے، کتاب کی حفاظت کے لیے، متقین کی حفاظت کے لیے، رسولوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کیا مشروع ہے؟ سمجھ میں گیا جی؟ اب جہاد تلوار ہوگی تو رسول کی گستاخی بھی نہیں ہوگی، اللہ کی توہین اور انکار بھی نہیں ہوگا، کتاب اللہ اور دین اسلام کا انکار نہیں ہوگا، تو مشروع جہاد کی دوسری وجہ کیا ہے بتاؤ جی؟ اختلاف، رسول آئے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا جی یا نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ پڑھ دیں۔ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، مشروعیت جہاد کی دوسرے ہی وہ جو ہے، اگر اللہ چاہے تو مقتتل الذین من بعدہم، رسولوں کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہ کرے، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس بینات آنے کی بات، لیکن اختلفوا، کیا ہوا بتاؤ؟ اختلاف کر کے کیا کیا انہوں نے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا، ایمان لے آئے، کس پر؟ اللہ پر، کتاب پر، رسولوں پر، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب بعض کافر ہو گیا نا، اب کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اور کس کی کافر ہو گئے بتاؤ؟ اجمال ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب حاصل کیا ہوا کہ جہاد کی مشروعیت کس وجہ سے ہے جی؟ کفر کی وجہ سے، انہوں نے کفر کی انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر تاکید کے لیے فرمایا اگر اللہ چاہے تو وہ قتال نہ کرتے۔ سمجھ میں گئے جی؟ عدم جہاد، عدم قتال اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے جی؟ عدم قتال اگر چاہے تو عدم قتال ہوتا، نہ ہوتا قتال، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو بتاؤ؟ قتال ہو، اور ماننے والے نہ ماننے والوں کو کیا کر دے بتاؤ جی؟ نیست نابود کر دے، ان کو منوائے، نہیں مانتے تو نیست نابود کر دے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد کا حکم کس کا جی؟ یہ حاکمانہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ما جو چاہتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں۔ تمہیں کیا پڑ گئی ہے کہ تم کہتے ہو جہاد کیوں ہو رہا ہے؟
قتال کیوں ہو رہا ہے جی؟ اس سے تو بہتر ہے دعوت دے کر پاؤں دباؤ مسلمان ہو جائے آدمی، بہتر نہیں ہے جنت میں جائے۔ سمجھ میں گئی؟ تمہیں کیا پڑے کہ سارے لوگوں کو تم مار کر کے کدھر پہنچا رہے ہو جی؟ او بھائی اللہ تعالیٰ اگر ایک چاہتے تو اللہ بھی قتال نہیں کر، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو جی؟ مومن اور کافر آپس میں بھیڑے، آپس میں لڑائی ہو، حق کا ظہور ہو، باطل مغلوب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہے، ایک صفت ہے قہر ہے قہر، ایک صفت رحمانیت ہے۔ تو اللہ کی صفات جلال کا ظہور کہاں ہوگا بتاؤ جی؟ یہاں ان جگہوں پر جو ہے ہوگا۔ اچھا، قتال کے بعد آگے انفاق فی سبیل اللہ اور قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوپر جہاد قتال کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم، یہ 5ویں بار آیا ہوا ہے۔ اے ایمان والو خرچ کرو مما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل اس سے کہ ایاتیا آ جائے یومن کوئی عظیم الشان دن، تنوین تعظیم کے لیے، اچھا ایسا دن کہ لا بیع فی، کوئی بیع نہیں ہوگی وہاں، کوئی بیع شرا نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کوئی دوستی وہاں نہیں ہوگی کہ دوستی کی وجہ سے آدمی کچھ کام نکالے، ولا شفاعت، سفارش نہیں ہوگی، نفی شفاعت قہری ہے، ٹھیک ہے، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ اچھا جی، ظالم کیوں ہے کافر؟ اپنے اعمال کو بے جا وہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اب تم دیکھو، اب دیکھو بات سنو، تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کیا ثابت ہو رہا ہے اس بات ہے؟ اچھا، قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کون سا دن ہے بتاؤ؟ قیامت ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب توحید رہ گئے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ مضامین کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی جو ایک ذکر ہو گیا دوسرا بعد میں آ گیا، کبھی پہلے ہو گیا، یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مربط ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ بقرہ پورا بمنزلہ جسم کے، بمنزلہ کیا ہے؟ جسم کے، اور آیت الکرسی جو ہے بمنزلہ قلب کے، دل کے، کیا ہے بتاؤ؟ اور روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ سورہ بقرہ کل کے کل کیا ہے؟ بمنزلہ، اور آیت الکرسی کیا ہے؟ اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ روح کیا ہے بتاؤ؟ حیات، نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے جی، اور پورا حیات جو ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، جو زندگی اور حیات کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، اللہ سے یہ سارے آخرت تک جو ہے یہ حیات ہی حیات۔ آگے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم، یہ حیات، ٹھیک ہے جی۔ آخر تک جو ہے حیات، ابھی جو ہے موت اللہ، مر جاؤ تم بنی اسرائیل کے لوگ، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ یہ سورت کی آخری تک سارا مضمون جو ہے حیات کی ارد گرد جو ہے گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحی القیوم، الحی جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کمال میں سے سب سے پہلے صفت کیا ہے؟ زندہ۔ اللہ زندہ ہوگا تو قادر ہوگا نا، اللہ زندہ ہوگا تو رازق ہوگا، اللہ زندہ ہوگا تو عالم ہوگا۔ تو سارے صفات کی مبدأ کمال کیا ہے بتاؤ؟ ابتدائی صفت جو علت العلت ہے وہ کیا ہے بتاؤ جی؟ ہے۔ تو سورہ بقرہ کس منزلے میں ہے؟ اور دل کس منزلے میں جی؟ آیات الکرسی، اور آیات الکرسی میں روح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حیات ہے۔ اور پورے سورت کا جو ہے جان کیا ہے؟ الحی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے سورہ آل عمران دیکھو،
جلدی جلدی ورد کے پلٹ لیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو سورہ بقرہ کے ساتھ ربط ہے، یا سورہ بقرہ کے دل اور سورہ بقرہ کی روح کے ساتھ بتاؤ، سمجھ رہے گے جی؟ تو دل کون ہو گیا بتاؤ جی؟ آیت الکرسی۔ اور روح کون ہے؟ الحی القیوم، اسماء اعظم ہے جی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو آدمیوں کو زندہ کرتے تھے، یا حی یا قیوم قم باذن اللہ، تو وہ کیا ہوتا تھا بتاؤ؟ زندہ ہو کر پوری کہانی سنا کر کہ پھر جو ہے مر جاتا تھا اسی وقت۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی میں کتنے جملے ہیں بتاؤ جی؟ کتنے جملے؟ 10 جملے ہیں، 10 جملے۔ مکمل کتنے ہیں؟ 10 جملے۔ 10 صفات کمال ذکر ہوں گے۔ ایک دعویٰ ہے، آگے سارے دلیل ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں عبادت کے لائق مگر وہی ہے۔ بتاؤ کہ خدا مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ زندہ تو میں اور آپ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جو الحی کا معنی ہے کہ اس کی زندگی خود بخود ہو، ہمیشہ ہو، دوسروں کو زندگی دینے والا ہو۔ سمجھ میں گئے جی؟ خود بخود زندہ ہو اور ہمیشہ ہو، اور یہ صفت کسی میں ہے؟ ہم لوگ تو خود بخود نہیں ہے نا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا كل من عليها فان أينما تكونوا يدرككم الموت۔ ٹھیک ہے جی، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه كل نفس ذائقة الموت۔ پہلے نہیں تھے، ہو گئے، اب ہو گئے تو پھر نہیں ہوں گے، تو عدمین کی درمیان ہے، اور بیچ میں ہے تو کبھی بخار ہے، کبھی جو ہے زکام ہے، کبھی کرونا ہے، بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہوتے ہوتے گوئے کہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندہ کون ہے؟ الحی، ایک صفت ہو گئی جی۔ لا الہ کو عبادت کے لائق میں مگر اللہ۔ کیوں جی؟ الحی، معبود کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ زندہ ہو، دوسروں کو زندگی دے دے، معبود ہو۔ ٹھیک ہے، القیوم مانا دوسروں کو تھامنے والا۔ خود قائم ہوگا تو دوسروں کو تھامے گا نا، خود قائم ہو، ازل سے ہو، ابد سے ہو، اور دوسروں کو جو ہے تھامنے والا۔ جو زندہ ہوگا تو تھامے گا، یا مردہ تھامے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تھامے گا، زندہ تھامے گا تو جی نیند آ گئی تو تھامنا چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا بتاؤ؟ آگے فرمایا کہ اس کی جو زندگی ہے تغیر نہیں آئے گا۔ میں اور آپ کی زندگی ہے بے شک حیات، لیکن نیند آ جائے گی۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ، اونگ نہیں آتی، یعنی وہ حیات اور وہ قیومیت جو ہے لا یتغیر ہوئے، اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ معمولی اونگ بھی نہیں، اور نوم بڑے نیند بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے لیکن ایک کک کا مالک نہیں ہے، پھر بھی نہیں ہوا نا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت ذکر کی ہے کہ اللہ مالک ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، یہی ہے نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ذکر کیا، بادشاہ کی اجازت سے وزیر اور مشیر اور رعایا کام کرتے ہیں، بڑے سے آرڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی یہاں ذکر کیا۔ من ذا الذی، کون ہے؟ یشفع عندہ، اللہ کے یہاں سفارش کر سکے، الا باذنہ، کوئی پیر، فقیر، ولی، کوئی نبی اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے تو چھڑا سکتا ہے جی؟ نہیں پکڑنا چاہے پکڑا سکتا ہے جی؟ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گوئے کی اللہ کی حاکمیت، حکومت ذکر کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جانتے ہیں جو انسانوں کے سامنے حاضر ہے، جو پیچھے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی احاطہ علمیہ ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، احاطہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی علم کی، بِشَيْءٍ مِّن معلومِهِ، اللہ کو جو چیز معلوم ہے نا اس کی ایک چیز کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے جی، اِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو۔ اہل برل یہ کہتے لکھو جلدی جلدی سے عقیدہ لکھو، برل کہتے کہ دیکھو اگر اللہ چاہے تو بندے کو علم غیب دے سکتا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اگر اللہ چاہے تو اس کو عالم الغیب بناتے، اور پیغمبر عالم الغیب ہے۔ بریلوی کہتے بریلوی علم کمپنی، محبین کہاں سے ہو گئے، مبغضین ہے، مغضوب علیہم ہے۔ سمجھ میں آگیا جی؟ احمق ہے احمق، خدا کی صفت کسی اور میں۔ بابا پہ جو ٹھکا ٹھک سجدہ کرتے ہیں نا، پیچھے دل کرتا ہے کہ ان کو مار دو، چھرا ہو تو پیٹ پہ پھاڑ دو، غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے۔ سمجھ میں آگیا جی؟ جواب یہ ہے کہ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ مِّن مَّعْلُومٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو اس کو وحی کے ذریعے سے، خبر کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ یا الا لیکن بما شاء، اگر لیکن اللہ چاہے جس کو تھوڑا بہت دینا، استثناء منقطع کر دو اگر متصل نہیں۔ سمجھ میں آگیا جی؟ اللہ چاہے تو کوئی احاطہ کر سکتا، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ کس معنی میں لے لو، مستثنیٰ متصل یا منقطع؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ الا بما شاء متصل کر دو، مگر اللہ چاہے تو احاطہ کر سکتا۔ احاطہ اللہ کے علم کا کوئی کر سکتا ہے، مستثنیٰ متصل نہ کرو بلکہ کیا کر دو جی، اللہ منقطع کر دو۔ لیکن اللہ چاہے تو تھوڑا بہت ان کو جو ہے وحی کی ذریعے سے، الہام کی ذریعے سے دے سکتا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کرسی کس کے لیے ہوتے ہیں بتاؤ؟ چیئر پرسن، ٹھیک ہے جی۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، اس پہ اللہ کی سلطنت ذکر ہو گئی، نہیں سمجھ میں آ جی؟ اور وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا حفظهما، آسمان زمین کا کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند ہے۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ ثمرہ دلیل العظیم، بہت عظیم الشان ہے۔ بس کریں، ہاں رکو تک پہنچا ہے۔ اچھا جی، اب پہلے مضمون جہاد کا چل گیا تھا، ابھی پہلے مضمون، اور ابھی ساتھ رسالت بھی ذکر ہو گیا، قیامت بھی ذکر ہو گیا، اور اللہ کی ذاتی صفات بھی واضح ہو گیا نا مسئلہ۔ اب واضح مسئلہ ہو گیا تو اب کوئی اکراہ اور جبر ہے بتاؤ؟ نہیں۔ اب بھی مرضی سے تم حق تسلیم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو تو سمجھ میں آ گیا جی، تمہارے لیے سزا ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ شان نزول بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹے تھے، اور وہ کیا بن گئے تھے بتاؤ جی؟ تو انہوں نے آپ نے سر پوچھا ان کو مجبور نہ کر دو، ڈنڈے مار کر، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ذوقیز وہ بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو بنی اسرائیل کی واقعات ذکر ہو گئے، بہت سختی ہوئی یا نہیں؟ پہاڑ اٹھایا کبھی، تو اس میں تو ذہن میں آتا ہے اکراہ ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ جواب دیا کہ لا اکراہ فی الدین۔ یا پہلے جہاد کا مضمون ہے، اس میں بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جہاد تلوار، یہ تو ایک اکراہ ہے، مجبوری ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ بظاہر خود آدمی اسلام قبول کرے تو کرے، نہیں تو یہ تو اکراہ ہے۔ جواب دیا کہ لا اکراہ فی الدین۔ جو جہاد ہوا ہے وہ پہلے مسلمان تھے ادھر ادھر، اس کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے یہ ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آ جائے؟ اچھا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ وہ جو سختیاں ہو گئی تو وہ کس کے لیے ہوا ہے جی؟ جی تاکہ وہ اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اس میں تو اکراہ ہے۔ اور رہ گیا باقی کفار کے ساتھ، تو وہ کفار کے ساتھ وہ اکراہ ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نہیں سمجھ میں آئی؟ کہ اسلامی نظام تسلیم کرو، قبول اسلام کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے اکراہ، کیونکہ یہ دل کا فعل ہے،
اور دل کے فعل پر آدمی مجبور نہیں ہو سکتا. قد تبین الرشد معنی ہے کہ بھلائی ظاہر ہو چکا ہے، من الغی گمراہی سے. افمن یکفر بالطاغوت جو انکار کرے گا طاغوت کا، قلم کاپی کو حرکت دے دو. مت طاغوت، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت لغوی معنی ہے سرکش. الطاغوت معنی ہے سرکش. شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں کیونکہ وہ سرکش ہے. طاغوت کی جامع معنی تعریف ہمارے استاد نے فوائد صفدریہ میں کیا کہ الطاغوت کل ما یشغل کا عن عبادت اللہ. ہر وہ چیز طاغوت ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، تمہیں مشغول کرتا ہے. وہ کیا ہے بتاؤ؟ طاغوت ہے. سمجھ میں گئی؟ بعض تفسیروں میں الطاغوت معبود من دون اللہ کا ہے. طاغوت کون ہے جی؟ ہر معبود من دون اللہ کو. انہوں نے کیا کہا؟ جواہر القرآن نے بھی یہی معنی کیا. اس پر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے نا مائے مریم، تو ان کو طاغوت کہا جائے گا. جواہر القرآن پر میرے خیال میں اعتراض ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بعض دوسرے تفاسیر نے بھی کیا معنی کیا ہے جی؟ معبود من دون اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مائے مریم پر کو طاغوت نہیں کہا جائے گا، دوسروں کو کہا جائے گا. مطلب معبود من دون اللہ کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ طاغوت. بعض تفسیروں میں اس طرح سے ہے. بہترین تعریف طاغوت کی کیا ہے جی؟ ہر وہ چیز کہ جو آپ کو اللہ کی عبادت سے نکال کر مشغول کر دے، وہ کیا ہے؟ فہو طاغوت ہے. خواہ انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے طاغوت. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. ٹھیک ہے. شیطان بھی ہو سکتا ہے، بت بھی ہو سکتا ہے، اور داتا دربار میں پیر صاحب بھی ہو سکتا ہے، پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ میں؟ اللہ کی پناہ ہے. فَمَن یکفر بالطاغوت جو انکار کرتا ہے طاغوت سرکش کا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لے آتا ہے اللہ پر، فقد استمسک اس نے تھام لیا بالعروہ معنی حلقہ الوثقی مضبوط. عروۃ الوثقی جو ہے مضبوط کڑے کو. لا انفصام علیہ ان کو کوئی کٹنا نہیں ہے، چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا اسلام. واللہ سمیع علیم. اچھا سمجھ میں آ گیا جی؟ طاغوت اور اللہ تعالیٰ. تو اولیاء طاغوت اور اولیاء الرحمن کا ذکر آگے ہو رہا ہے. کیا ربط میں نے لگایا بتاؤ؟ ٹھیک ہے جی. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنین کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکال لیتا ہے انسانوں کو کفر کے اندھیریوں سے، بدعات کے اندھیریوں سے نور کی طرف. نور سے مراد جو ہے ایمان ہے. والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت ان کے دوست کیا ہے بتاؤ جی؟ اولیاء الطاغوت و اولیاء الرحمن. اولیاء الرحمن کون ہے بتاؤ؟ میں اور آپ انسان ہیں. اور اولیاء الطاغوت کون ہے بتاؤ جی؟ بریلوی ہے. اولیاء الطاغوت یخرجون ہم لوگوں کو نکالتے ہیں من النور نور سے الی الظلمات داتا دربار کے پاس. جاؤ جی ٹھکا ٹھک سجدے ہو رہے. ہمارے استاد نے کہا کہ ایک مرتبہ جا کر دیکھو ضرور. تو ہم دو ساتھی کا ایک بالا کوٹ کا تھا اور ایک میں تھا. مولانا عنایت الرحمن بالا کوٹی بہت قابل ساتھی تھا، پوزیشن وہی لیتا تھا، بہت قابل. ہم دونوں گئے لاہور داتا دربار. دونوں ہم آگے گئے تو دو آدمی ہیں. ایک زور لگا کر وہ قبر کے پاس گیا، دوسرے نے زور لگا وہاں نہیں پہنچا. تو دوسرے آدمی کا دور اس کے ہاتھ میں آیا، یوں کہتے وہ عنایت الرحمن بالا کوٹی نے مجھے کہا اور میں حیران ہو گیا. اور وہ اس نے پیچھے دیکھو داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی اس آدمی کی، آگے جو تھا وہ اس طرح دیکھ کر ہنسنے لگا، کیونکہ ادھر وہ اتنے میں ایک آدمی ادھر تھا، اس کے سامنے کوئی مطلب کوئی چیز رکھے ہوئے تھے چھپکلی کی طرح. وہ دو گن تھا، اس کے گلے میں ہار بھی تھا کوئی رکھا ہوا تھا. گندا آدمی تھا انتہائی خبیث قسم.
وہ بھی کچھ چیزیں دعائیں مائیں کچھ کر رہا تھا. کچھ عورتیں مرد ادھر جا کر کے کر لو جی خدا کے لیے کرو جی، وہاں اپنے جزا فضل. تو میں تو کوہستانی آدمی غصہ آ گیا یار. نعت الرحمان کو میں نے کہا مارو نہیں ان کو، کہا خدا کے لیے یہاں پکڑواتا ہے، تم دفاع کرو نکل جاؤ یہاں سے. تو ادھر نیچے دیکھا تو ایک اور خباثت وہاں شروع ہے. اس طرف دیکھو تو یہ معبود بنایا ہوا ہے، یہ طاغوت ہے. طاغوت کے سینگ تھوڑے ہوتے ہیں. اور عین موقع پر جو ہے بریلوی اور رافضی اپنے اس مرض کو ظاہر کرتے ہیں. یہ جو منیب الرحمان کا مچھا آدمی سمجھتے تھے، اس نے کلپ دیکھ کر میں حیران ہو گیا. ایسا آدمی بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں صدیق اکبر کو علی الاطلاق فضائل ہم نہیں مانتے. منہ بھی ایسا کرے. تم کون ہوتے ہو؟ صدیق اکبر انبیاء کے بعد جو ہے ٹھیک ہے جی افضل، نبی اسلام کے بعد افضل علی الاطلاق ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا راستہ رفض کے لیے چھوڑ دیتے. اسی طرح اس بیوقوف نے کیا کہا جی امیر معاویہ کی سیاست کا نعرہ ہم نے نہیں لگایا. تو ادھر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ صحابی کے اوپر. تو یہ اصل میں وہی بیماری ہے، روگ طاغوت والا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ طاغوت چھپا ہوا ہے، ان کی ذہنوں پر سوار ہے سوار. یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے. ہم نے نہیں کہا کہ اللہ شیطان ہے، اللہ کے ولی ہے لیکن معبود نہیں ہے. معبود کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی ہے. دعا کرو اللہ درجات بلند کر دے. کیا ضرورت ہے وہاں پیشانی وہاں رگڑے لگاتے ہو تم جو پیشانی وہاں سجدے کرنے کے لیے. صحابہ اکرام اللہ کے اولیاء اللہ ہے یا نہیں بتاؤ تو. ان کی قبروں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، آج تک نہیں ہوا. قیامت تک اللہ محفوظ کرے گا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اولیاء کیا ہے بتاؤ؟ سرکش ہے. یخرجونہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے نور سے جو ہے ظلمات کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. 11:15 ہے. اگر